کتنے لوگوں کو نبی کا نام نہیں معلوم ہے کہ نبی کا نام کیا ہے؟ نہیں معلوم ہے، دین سے دور ہے۔ نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور دوسرا نام کیا ہے؟ احمد ہے۔ اصل نام محمد ہے لیکن دوسرا نام احمد ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، صحابہ کرام کے درمیان صحابہ کرام کے درمیان باتیں بتلا رہے ہیں، لیکن سنتے تھے، عمل کرنا شروع کر دیتے تھے۔ ہمارے معاشرے میں عملی بگاڑ ہے، لوگ نماز سے دور ہیں، لوگ نماز سے دور ہیں، اور اسی طریقے سے زکات سے دور ہیں، زکات ادا نہیں کرتے، زکات ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت دیا ہے لیکن زکات ادا نہیں کرتے۔ جو نصاب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ نصاب پر زکات ادا نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت ہونے کے باوجود حج کرنے کی طاقت ہے لیکن حج کو ٹالتے جا رہے ہیں کہ اگلے سال کروں گا، بیٹی کی شادی کر لوں گا تب کروں گا، بیٹی کی شادی کر لوں گا تب کروں گا، تب حج کر لوں گا، ابھی ٹائم ہے بعد میں کر لوں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، تو یہ عملی بگاڑ ہے۔ لوگ سنت، لوگ جو ہے نماز نہیں پڑھتے، زکات ادا نہیں کرتے، اسی طریقے سے لوگ حج نہیں کرتے، روزہ نہیں رکھتے۔ اسی طریقے سے ہمارے سماج کے اندر اخلاقی بگاڑ ہے، اخلاقی بگاڑ ہے، چغلی ہے، غیبت ہے، حسد ہے، حسد ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک آدمی سے بہت جلتا تھا، ایک آدمی تو کیا کرتا تھا، کیا کہتا، تو بہت جلتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں تم کو دوں گا، اور جس سے تو جل رہا ہے میں اس کو ڈبل دوں گا۔ تو اس نے کیا دعا مانگی؟ اے اللہ میری ایک آنکھ پھوٹ جائے، ایک آنکھ پھوٹ جائے تاکہ سامنے والے کی دو آنکھ دوسری آنکھ دو آنکھیں پھوٹ جائے۔ یہ ہے حسد، یہ ہے جلن، یہ کہ لوگوں سے جلنا۔ ہمارے سماج کے اندر بدگمانی ہے۔ بدگمانی کیا ہے؟ بدگمانی یہی ہے کہ ہم راستہ چل رہے ہیں اور بلی سامنے آ گئی تو اس کے بعد گاڑی روک دیتے ہیں۔ کیا سوچتے ہیں کہ بلی سامنے آ گئی، کچھ مسئلہ ہے، تبھی تو بلی سامنے آ گئی، روک دیتے ہیں۔ یا کہتے ہیں کہ فلاں کی وجہ سے ایسا ہوا، فلاں کی وجہ سے نقصان ہو گیا، اگر فلاں آدمی نہ ہوتا تو نقصان نہیں ہوتا۔ یہ ہے بدگمانی، یہ بدشگونی، یہ حرام ہے۔ ہمارے سماج کے اندر کیا ہے؟ لوگ غلطی بھی دیکھتے ہیں، اگر گناہ کا کام بھی دیکھتے ہیں تو بولتے نہیں ہیں۔ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کا کام دکھے تو اس کو چاہیے کہ اگر طاقت ہے تو ہاتھ سے روک دے کہ بھائی یہ غلط ہے، یہ نہیں کام کرنے کا۔ اگر بڑا سیٹ ہے، آپ کا ہاتھ جو ہے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو کیا کر سکتے ہیں؟ اس کا بھی اعتراض ہے کہ آپ اس زبان سے کہہ دیں، کہ کم سے کم آپ زبان سے کہہ دیں کہ آپ نے غلط کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو کیا کریں؟ دل میں بڑا جانے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے، لیکن جان رہے ہیں اور یہ مسئلہ ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اور ہمارے سماج کے اندر لوگ آج بیٹی سے جلتے ہیں، بیٹی سے بہت جلتے ہیں، بیٹی سے بہت جلتے ہیں۔ کیوں جلتے بھائی؟ کیوں جلتے ہیں؟ اس لیے جلتے ہیں کہ بیٹی کی شادی میں 5 لاکھ روپیہ دینا پڑے گا، 2 لاکھ روپیہ دینا پڑے گا، اس کے جہیز کا انتظام کرنا پڑے گا۔ ارے بیٹیاں رحمت ہے، زحمت نہیں ہے۔ یہ بیٹی دینا، بیٹا دینا کس کے اختیار میں ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ سورہ شورى سورہ نمبر 42 آیت نمبر 49-50 میں لکھا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یهب لمن یشاء اناثا
يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. بے شک آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، اور وہ سب جو ذکرانا وإناثا، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹے دونوں ملا کر کے دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا باز بنا دیتا ہے، کچھ بھی نہیں دیتا، نہ بیٹی دیتا ہے نہ بیٹا دیتا ہے. إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ داتا ہے، قدرت والا ہے. آج کتنے لوگ ہیں جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو مایوس ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے شادی والا. اور جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے کہتے بابو چاچا والا بولنے والا ملا، اس کو مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں. چاچا بولنے والا، دادا بولنے والا آ گیا. میرے پیارے بھائیوں، پہلے کے زمانے میں زمانے جاہلیت میں لوگ جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو انسان کا، آدمی کا منہ کالا ہو جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں یہ بیان فرما دیا ہے، آیت نمبر 58 میں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. جب کسی کی بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے، جب معلوم پڑ جاتا تھا کہ اس کی بیٹی پیدا ہوئی ہے تو کیا کرتے؟ تانا مارتے تھے، ارے یہ وہی آدمی ہے جو دوسری بیٹیوں کو زندہ قبول کرتے تھے، یہی وہ آدمی ہے. تو اس لوگ تانا مارتے تھے تو یہ کہتے تھے کیا کرو، اس کو زندہ زمین میں دفن کر دو یا اس ملت کو لیے رہو. میرے پیارے بھائی، اللہ صاحب یحکمون، کیا پورے فیصلے ہیں، کیا پورا فیصلہ کرتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، زمانے جاہلیت میں کس نے ایک باپ اپنے بچی کو زندہ دفن کر دیا، زندہ زمین میں گاڑ دیا. آئے اس کا واقعہ بتاتے چلو. اس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹی کو کس طرح زندہ زمین میں دفن کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آیا تو واقعہ جب بیان کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. یہ حدیث سنن دارمی المقدمہ جلد نمبر 1 حدیث نمبر 2 نمبر حدیث. ایک صحابی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول، میں زمانے جاہلیت میں بتوں کی عبادت کرتا تھا، میں بچوں کو قتل کرتا تھا، میں اپنی بیٹی کو قتل کیا تھا. اتنا سننا تھا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے اے اللہ کے نبی، میرے پاس بھی ایک بیٹی تھی، جب میں اس کو بلاتا تو وہ دوڑتی ہوئی چلی آتی تھی. آج بھی ہمارے معاشرے میں پہلے مائیں کی خبر، اگر ماں کی خبر سن لے، اگر باپ کا جو ہے خبر مل جائے کہ اگر ابو کی طبیعت خراب ہے، ماں کی طبیعت خراب ہے، فوراً چلی آتی ہے. کہتے ہیں بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں، ارے یہ جو بہن ہے، یہ لڑکیاں یہ پرایا در ہے، یہ لڑکی یہ اپنا گھر ہے، یہ ہمیشہ کام آنے والی ہے. لیکن آج کے دور میں جو ہے بیٹیوں سے حسد کرتے ہیں، بیٹوں کو زیادہ دیتے ہیں. میری پیاری ماں بہنوں، ایک مرتبہ بلایا، وہ دوڑتی ہوئی چلی آئی. ایک مرتبہ جب اور بلایا تو کیا ہوا، اس کو لے کر چلنے لگا. راستے میں ایک کنواں آیا اور اس کنویں میں اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اس میں دھکا دے دیا، اس بچی کو دھکا دے دیا، اس بیٹی کو دھکا دے دیا باپ. تو جب بیٹی کو جب دھکا دے دیا تو کیا کہتی ہے، یا ابا جان، یعنی وہ کہنا
اس کنویں میں ڈھکیل دیا، کیا وجہ؟ کہہ رہی تھی باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہی تھی، ایک بیٹی اپنے باپ سے کہہ رہی تھی کہ اے باپ، اے میرے ابو جان، کیا میرا جرم کیا ہے، میرا گناہ کیا ہے کہ آج تو نے مجھے یہاں ڈھکیل دیا؟ اتنا سننا تھا، اتنا بیان کیا، وہ آدمی اتنا بیان کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، زاروں پہ تار رو رہے، فبکا یا رسول اللہ حتی وقف دمو علیہ۔ حاضرین میں سے کہا، اس مجلس میں سے ایک آدمی نے کہا، اے شخص، تو کیسا انسان ہے، تو کیسا انسان ہے، تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رولا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے شخص، اے لوگوں، اسے اپنا دل کا حال بیان کر دو، اسے دل کا احساس ہے، دل کا جو احساس ہے اسے بیان کرنے دو۔ کہا پھر اس کے بعد کا بیان کرو، اس کے بعد بیان کیا، اس کے بعد پھر جب بیان کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، زاروں کے نار رو رہے ہیں، اور صحابہ کرام جتنے بیٹھے تھے سب رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، یہاں تک کہ داڑھی مبارک بھیگ جاتی ہے۔ اتنا روتے ہیں کہ داڑھی مبارک بھیگ جاتی ہے اس کی بات سن کر کے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور لوگوں، تم نے جو کیا زمانے جاہلیت میں جو کیا سو کیا، وہ ہو گیا، لیکن اب سے سیریسی زندگی کا آغاز کرو۔ میرے پیارے بھائیوں، ارے بیٹیاں، یہ رحمت ہے، زحمت نہیں ہے۔ بیٹیوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر مل جائے گی، حدیث نمبر 2621 نمبر حدیث۔ انس کی حدیث کے راوی انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عال جاریتین حتی تبلغا یوم القیامہ الا وهو ثم اصابع۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دو بیٹیوں کی صحیح تربیت کی، اسے پالا اور جوان ہونے تک، اس کو جب جوان ہو گئی اس کی شادی کر دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اور میں قیامت کے دن اس طرح آئیں گے، قیامت کے دن اس طرح آئیں گے۔ انگلیاں ملا کر کے کہا، جس نے دو بیٹیوں کی صحیح تربیت کر دی وہ جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسے رہے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نبی کے ساتھ جنت میں رہے تو بیٹی کی صحیح تربیت کرے، بیٹیوں سے ظلم نہ رکھے، بیٹیوں سے حسد نہ رکھے۔ بیٹے کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے کہ اگر اس کی تربیت کر لیں گے تو جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے، اس کے بارے میں نہیں بیان ہوا ہے، لیکن بیٹی کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ اگر بیٹی کی صحیح تربیت کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے۔ ایک حدیث کے اندر سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، یہاں تک کہ جس نے 3 بیٹی کی صحیح تربیت کر دی، 3 بیٹی کی صحیح تربیت کر دی اور اسے جو میسر ہے طاقت پر کھلائے پلائے پہنائے تو یہ بیٹیاں جہنم سے بچانے والی ہے، رکاوٹ بن جائے گی۔ یہ حدیث جو سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3678 نمبر حدیث۔ میرے پیارے بھائیوں، جس کے پاس اس حدیث کے راوی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان له 3 بنات فصبر علیہن واطعمهن وسقاهن وكساهن من جلده يوم القيامة كن له حجابا من النار يوم القيامة۔ جس نے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جس نے 3 بیٹوں کی صحیح تربیت کر دی اور اسے جو میسر جو طاقت پر کھلائے پلائے پہنائے، دونوں قیام ہو، اس کو جہنم، اس باپ کو، اس ماں کو، اس بھائی کو جہنم سے بچانے والی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ جہنم سے آپ کو بچانے والی ہے، لیکن بیٹے کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے کہ بیٹے آپ کو جہنم سے بچانے والے۔ ایک واقعہ ہے، یہ واقعہ بیان کر کے اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔
بعد وہ باپ وہ شخص کہتا ہے اپنی بیوی سے کہتا ہے اے میری پیاری بیوی اگر بیٹا پیدا نہیں ہوا اگر بیٹی پیدا ہوا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا. اس کے بعد میرے پیارے بھائیوں یہ بیٹا یا بیٹی پیدا کرنا یہ کسی انسان کی بس میں نہیں, یہ ماں کی بس میں نہیں ہے. لیکن جاہل تھا کہہ دیا, سوچا سمجھا نہیں لیکن کہہ دیا. جب کہہ دیا رات میں وہ سویا ہوا ہے, رات میں وہ سویا ہوا ہے, رات میں اسے وہ خواب دیکھتا ہے. کیا خواب دیکھتا ہے کہ قیامت قائم ہو گئی ہے, قیامت برپا ہو گئی ہے اور جہنم کو اس کی سرٹیفکیٹ مل گئی ہے کہ آدمی جہنم ہے, یہ آدمی جہنمی ہے, اس کو جہنم کے اندر لے جاؤ. اے میرے فرشتے اس کو جہنم کے اندر لے جاؤ. فرشتے اس کو لے کے جا رہے ہیں, جہنم کے اندر لے کے جا رہے ہیں. پہلے دروازے پر پہنچے, پہلے بیٹی کڑی بچانے کے لیے کہ میرے آپ کو جہنم کے اندر نہ داخل کرو. اس نے تو صحیح تربیت کی ہے, اس نے مجھے قرآن کی تعلیم دیا تھا, اس نے مجھے پڑھایا لکھایا تھا, دینی تعلیم حاصل کرایا تھا. اے اللہ میرے باپ کو جہنم کے اندر نہ داخل کرو. اس کے بعد دوسرے دروازے پر لے کے جا رہے ہیں, دوسرے دروازے پر لے کے جا رہے تو دوسری بیٹی کڑی بچانے کے لیے کہہ رہے میرے ابو کو جہنم کے اندر نہ داخل کرو, میرے بھائی کو جہنم کے اندر نہ داخل کرو, میری ماں کو جہنم کے اندر نہ داخل کرو. یہ کون بیٹیاں کہہ رہی ہیں, جس سے ہم نفرت کر رہے ہیں, جس سے حسد کر رہے ہیں, وہ بیٹیاں کہہ رہی ہیں میرے باپ کو جہنم کے اندر داخل کرو. چوتھے دروازے پہ لے کے جایا گیا, چوتھے دروازے پر بیٹیاں کھڑی ہے بچانے کے لیے. پانچویں دروازے پر لے کے جایا گیا, پانچویں دروازے پر وہی بیٹی کھڑی بچانے کے لیے, پانچویں بیٹی کھڑی بچانے کے لیے. چھٹے دروازے پر لے کے جا رہے ہیں, چھٹے دروازے پر بیٹیاں کھڑی ہے بچانے کے لیے اپنے ابو کو, اپنے باپ کو, اپنے بھائی کو, اپنے ماں کو بچانے کے لیے کھڑی ہے کہ میرے ابو کو جہنم کے اندر نہ داخل کرو. اس کے بعد جب 6 دروازہ ہو گیا, جہنم کے اندر 7 دروازہ ہے, اب 1 دروازہ باقی ہے. اب اس کے بعد 6 بیٹیاں تھیں, اب کیا کرے, وہ پریشان ہے, حیران ہے, اس کو لے کے جا رہے جہنم کے اندر. فرشتے اس کو لے کے جا رہے جہنم کے اندر. تو کیا ہوتا ہے جب فرشتے اس کو لے کے جا رہے ہیں جہنم کے اندر تو پریشان ہوتا ہے, کہتا ہے کہ اگر میرے پاس 1 بیٹی ہوتی تو جہنم سے میں بچ جاتا. اسی دوران اس کی آنکھ کھل جاتی ہے, وہ کھل جاتی ہے. جب کھل جاتی ہے تو کہتا ہے اے اللہ اگر یہ بیٹی نہ ہوتی ہے تو میں جہنم سے نہ بچ سکتا, میں جہنم میں نہ جہنم سے نہ بچتا, جہنم میں نہ جاتا. تو کیا کرتا ہے, کہتا ہے اے اللہ یہ بیٹیاں تو رحمت تھی, زحمت نہیں تھی. میں زحمت سمجھتا تھا, میں اس سے حسد کرتا تھا, میں اس سے جلن کرتا تھا کہ کہاں سے بیٹی پیدا ہوئی ہے. تو اس کو جو ہے کہتا ہے اللہ اب جو بھی اولاد پیدا ہو تو بیٹیاں ہو, بیٹے نہ ہو, تو یہ بیٹیاں رحمت ہے, زحمت نہیں ہے. میں اللہ رب العالمین انشاءاللہ اور بھی بات آئے گی اگلے جمعہ میں انشاءاللہ. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو کا ٹائم جو ہے کچھ زیادہ ہو گیا ہے, میں معذرت چاہتا ہوں. میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہم تمام لوگوں کو شرک سے بچائے, جہنم کے عذاب سے بچائے, قبر کے عذاب سے بچائے, اسی طریقے سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام میں جگہ دے دے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں میں سے جو بھائی بیمار ہیں یا ہماری اسلامی ماں بہنیں بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں شفائی کلیہ عطا فرما. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں میں سے جو بھائی قبروں کے اندر مدفون ہیں یا ہماری اسلامی ماں اور بہنیں قبروں کے اندر مدفون ہیں, اس دنیا سے جا چکی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, انہیں جہنم کے لفظ بجائے, انہیں قبر کے لفظ بجائے, انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام میں جگہ دے دے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں میں سے جو بھائی پریشان حال ہے یا ہماری اسلامی ماحول میں ہے پریشان حال ہے, اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیوں کو دور کر دے.
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ تو ایمان ہی کے اوپر زندہ رکھ، جب ہم لوگ خاتمہ ہو تو ایمان ہی کے اوپر خاتمہ ہو. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وأجل وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.